علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی 2 ویڈیو کے اندر جو میری 2 اس حوالے سے ایپیسوڈ ہو چکی ہیں، اس میں میں نے جو انٹیریئر سندھ ہے اس کے اضلاع کے بارے میں بتایا کہ کس ضلع کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور جی ڈی اے، جس کو ہم اینٹی پیپلز پارٹی ایک ووٹ کہتے ہیں، وہ کس حد تک مضبوط ہے یا انہوں نے صرف ہوا بنایا ہوا ہے، یا واقعی وہ وہاں ان جگہوں کے اوپر سیٹیں کو جیت بھی سکتا ہے آنے والے الیکشن میں یا نہیں۔ آج اس حوالے سے میری تیسری یہ جو ایپیسوڈ ہے، اس میں کوشش کروں گا 4 ڈسٹرکٹس کے حوالے سے بات کروں۔ مٹیاری، پھر اس کے بعد ٹنڈو یار محمد، ٹنڈو محمد خان، پھر اس کے بعد حیدرآباد، دین بدین۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ اگر پہلے میں بات کروں، یہ جو ٹنڈو اللہ یار ہے، یہ NA 224 کا حلقہ ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے ذوالفقار بچینی صاحب، وہ کامیاب ہوئے تھے۔ ذوالفقار بچینی صاحب، ان کا جو خاندان ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پرانے منسلک ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسلسل یہاں سے جیتتے آ رہے ہیں۔ ان کے جو مقابلے میں تھے پاکستان جو پچھلی دفعہ تھے، جو جی ڈی اے کے امیدوار تھے، انہوں نے یہاں سے تقریباً 70,000 ووٹ لیے تھے۔ یہ تقریباً انہوں نے 97,000 ووٹ لیے تے جو ذوالفقار بچینی صاحب ہیں، اور جو جی ڈی اے کے جو امیدوار تھے ان کا نام تھا محمد محسن، تقریباً 71,000 ووٹ لیے تھے۔ یہ جو فرق ہے 26,000 کا ووٹ کا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں اچھا خاصا ایک فرق ہے، جو اس حلقے جو اس الیکشن کے اندر بھی میرا نہیں خیال کہ وہ فل ہو پائے گا، کیونکہ اس سیٹ کے اوپر یہ جو ذوالفقار بچینی ہے، یہ مقبول اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ یہاں پر کام بھی کراتے ہیں، پھر یہاں پر لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ پھر جو محسن صاحب ہے، جو جی ڈی اے کے جو امیدوار ہیں، وہ ذرا فاصلے پہ رہتے ہیں عام آدمی سے، وہ سردار بھی ہے، جس طرح سے سندھ کے اندر روایتی سیاستدان جس طرح سے سیاست کرتے ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں گو کہ یہاں پر ایک اچھا خاصا اینٹی جو پیپلز پارٹی ووٹ بینک موجود ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر پیپلز پارٹی، میرے اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ آج تک تقریباً اگر ہم 8-9 اگست کی بات کر رہے ہیں، تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اس سیٹ سے جیتنے جا رہے ہیں۔ پھر اگر اس کے ساتھ ایک اور حلقہ جو ہے، میں اگر بات کروں، ٹنڈو محمد خان کا ایک حلقہ ہے، وہ NA 228 ہے۔ یہاں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے مشہور پارلیمنٹیرین ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں 2-3 دفعہ، سید نوید قمر صاحب۔ سید نوید قمر صاحب ٹنڈو محمد خان سے ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں۔ وہ اس کو سدا بہار MNA بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے بندے جو پیپلز پارٹی کے جو ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے پارلیمنٹ کے اندر موجود رہتے ہیں، تو نوید قمر صاحب ان لوگوں میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حلقہ ہے 228 کا، یہاں پر نوید قمر صاحب نے پچھلی دفعہ 76,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں جی ڈی اے اور PTI نے علیحدہ کینڈیڈیٹ یہاں پر نامزد کیا تھا۔ اس لیے جو جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کا نام تھا امیر علی نواز تالپور، اور جو PTI کے امیدوار تھے عبدالجبار صاحب۔ یہاں پر جو جی ڈی اے کا امیدوار تھا، اس نے یہاں سے تقریباً 46,000 ووٹ لیے تھے، اور جو PTI کا جو امیدوار تھا اس نے تقریباً 16,000 ووٹ لیے تھے۔ پیپلز پارٹی کا جو نوید قمر صاحب ہے، وہ 76,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے۔ اس دفعہ اگر جی ڈی اے اور PTI کسی طرح سے یہ ایک ہی امیدوار کو اپنا کینڈیڈیٹ مانتے ہیں اور ان کو ووٹ کرتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر نوید قمر کو شاید میں یہ سمجھوں گا پہلی دفعہ ایک ٹف ٹائم ملے گا، ایک دباؤ ان کے اوپر ضرور ہوگا، گو کہ وہ کیونکہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے وہاں پر حکومت بھی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر ایک مقابلے کی فضا ہو سکتی ہے۔ جیت اور ہار کا فیصلہ میں اس سیٹ کے حوالے سے شاید مشکل ہو میرے لیے ابھی سے یہ انالیسس کرنا، لیکن جب میں سیٹ بائی سیٹ انالیسس کروں گا اس سیریز کے میں آخر میں جا کے، تو اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنی پوزیشن مضبوط ہو سکتی ہے۔ مگر جو ابھی جو میں اس طرح سے سرسری آپ کو بتا رہا ہوں
یہاں پر صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے نوید قمر کے ساتھ مقابلے کی، اور وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے اور پاکستان پی ٹی آئی جو تحریک انصاف ہے وہ مل کر الیکشن لڑیں، تب یہاں پر مقابلہ پاسبل ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ڈسٹرکٹ حیدرآباد کا، حیدرآباد کو ایک شہری حلقہ مانا جاتا ہے، جس طرح سے کراچی ہے اسی طرح سے حیدرآباد کو بھی ایک شہری حلقہ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ حیدرآباد کی 3 سیٹیں ہیں۔ پچھلی دفعہ ان 3 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملی تھی۔ یہاں پر 2 سیٹوں کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایم کیو ایم کے امیدوار کامیاب رہے تھے، اور ایک سیٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب رہا تھا۔ ان تینوں سیٹوں کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، وہ الیکشن لڑے تھے۔ ایک سیٹ کے علاوہ ایک سیٹ جو حیدرآباد 1 ہے وہاں سے وہ گو ایک بڑے بھاری مارجن سے ہارے تھے، لیکن باقی 2 سیٹ کے اوپر بڑا اچھا مقابلہ ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے۔ اگر ہم بات کریں این اے 225 کا، یہ اس کو حیدرآباد 1 کا جو حلقہ ہے، یہاں پر سید حسین طارق صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے 81,000 تقریباً ووٹ لیے تھے۔ پھر اس کے مقابلے میں خوند بخش غلام محمد جو پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے تقریباً 51,000 ووٹ لیے تھے۔ یہ ایک واحد حلقہ ہے حیدرآباد کے اندر جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے زیادہ واضح اکثریت سے یہ ہارا ہے۔ یہ تقریباً 30,000 کا ایک اچھا خاصا شہری حلقے کے اندر ایک فرق ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر شکست ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اس دفعہ حیدرآباد کے اندر ایک شہری حلقہ ہے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح کی ایک ہوا بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو سرپرائز دے پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن ابھی تک یہ لگ نہیں رہا، کیونکہ 30,000 ووٹ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو ایک الیکشن کے اندر۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہو، اگر پی ٹی آئی یہاں پر ایک اچھا کینڈیڈیٹ یہاں پر اپنا لانچ کرتی ہے، اچھی کمپیئر کرتی ہے، تو یہ ممکن ہے یہاں پر ایک اچھا مقابلہ ہو، لیکن ابھی تک اس سیٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط جو طارق صاحب ہے وہ بڑے مضبوط امیدوار ہے، سید حسین طارق صاحب۔ اس کے ساتھ میں اگر بات کروں ایک اور حلقہ ہے این اے جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر۔ پھر اس کے بعد جو کیونکہ حیدرآباد کی 3 سیٹیں ہیں، اس لیے جو حیدرآباد 2 ہے جس کو این اے 226 کہا جاتا ہے، یہاں پر صابر قیم خانی، یہ بھی بڑے پاکستان جو ایم کیو ایم ہے پاکستان، اس کے یہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، یہ جیت کے آتے ہیں ہر دفعہ۔ یہاں اس دفعہ بھی یہ تقریباً 46,500 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے شکست دی جمشید علی شاہ صاحب کو جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، جو 38,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ اس سیٹ کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی اچھا مقابلہ کیا، 28,000 تقریباً ووٹ لیے تھے۔ پھر ٹی ایل پی کے یہاں پر تقریباً 10,000 ووٹ تھے، لیکن اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اب کے بار جیتنے جا رہی ہے، کیونکہ میں جو حیدرآباد کا یہ حلقہ ہے یہاں پر میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، وہاں پہ جتنے مقامی لوگ ہیں، مقامی صحافی ہیں، ان کا یہ خیال ہے یہاں پر پاکستان جو ایم کیو ایم ہے ان کو اس دفعہ قیم خانی صاحب کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، کام بھی نہیں کیا انہوں نے۔ پھر پچھلے 4 سال جب تحریک انصاف تھی تو انہوں نے اپنے بینر کے ذریعے کام کیا، نہ کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو آگے کر کے یہاں پر کام کیا ہے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر اور جس طرح سے جو شہری حلقے کے اندر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوا ہے، تو اس سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی بڑی مضبوط ہے اس دفعہ۔ پھر ہے این اے 227، یہ جو حیدرآباد کا آخری حلقہ ہے کیونکہ 3 حلقوں میں سے، یہاں پر صلاح الدین شیخ صاحب ایم کیو ایم کے وہ کامیاب ہوئے تھے، تقریباً 52,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں محمد حکام صاحب تھے، قاری محمد حکام صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے تقریباً 41,500 سے 42,000 ووٹ لیے تھے۔ اس سیٹ کے اوپر بھی کیونکہ یہ جو صلاح الدین شیخ صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اب کے بار کیونکہ ایز اے ہول اگر ہم بات کریں ایم کیو ایم کی، تو ایم کیو ایم بھی اس دفعہ کرائسس میں نظر آ رہی ہے۔ وہ 2013 کے الیکشن کے بعد جس طرح 18 میں پی ٹی آئی نے ان کو بڑی مار دی ہے کراچی کے اندر، تو حیدرآباد کے اندر اس کا ایفیکٹ اس دفعہ ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ کراچی کے اندر کیا ہو رہا تھا، حیدرآباد کے ووٹر نے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر جس طرح سے سرپرائزنگ رزلٹ کراچی کے اندر آئے ہیں تو اس کا ایفیکٹ نہیں ہوا حیدرآباد کے اندر،
اور اس دفعہ وہ ایفیکٹ ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ وہاں پر حیدرآباد کے اندر پی ٹی آئی نے ایک اچھا خاصا کام بھی کیا ہے، ان کی ورکنگ بھی ہے، ان کے لوگ وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، جو پی ٹی آئی سندھ ہے، علی زیدی صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر صلاح الدین شیخ صاحب کو بھی پہلی دفعہ میں اپنا خیال یہ ہے، انالیسس یہ ہے کہ اب تک پی ٹی آئی وہاں پر مضبوط ہے اور یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آج کا جو آخری حلقہ ہے وہ میں آخری جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے بدین کا۔ بدین کو ہم جانتے ہیں، بدین جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ذوالفقار مرزا اور ان کی جو وائف ہیں فہمیدہ مرزا، جو سپیکر رہی ہیں فہمیدہ مرزا، تو اس حوالے سے بڑا مشہور یہ ڈسٹرکٹ ہے۔ اس کی 2 سیٹیں ہیں بدین کی۔ بدین کی جو پہلی سیٹ ہے وہاں پر میر غلام علی صاحب کامیاب ہوئے تھے تقریباً 96,500 ووٹ لے کر۔ انہوں نے شکست دی تھی ذوالفقار مرزا کے جو بیٹے ہیں حسام مرزا کو، وہ بھی تقریباً 82,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے ہوئے تھے، یعنی 14-15,000 ووٹ کا فرق ہے۔ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر بہت ٹف مقابلہ ہے، کیونکہ سننے میں جا رہا ہے ذوالفقار مرزا شاید خود اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ اس سیٹ کے اوپر ذوالفقار مرزا جب خود آ جائیں گے تو وہ ایک زیادہ بہتر پوزیشن میں جو جی ڈی اے کا گروپ ہے یا اس کو سمجھیں، میرا اپنا یہ ذاتی خیال یہ ہے، کچھ خبریں مجھے ملی ہیں کہ شاید یہ جو مرزا گروپ ہے، یہ جو فہمیدہ مرزا ہے، یہ جی ڈی اے کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر اس دفعہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ جس سیٹ کے اوپر بھی ہوگا آپ کو 8 سے 10,000 ووٹوں کا بڑا ایج رہے گا، کیونکہ وہ جو نوجوان بندہ ہے، وہ جو احساس کے جس طرح انہوں نے پیسے دیے ہیں، پھر جس طرح سے پنجاب کے اندر، جس طرح سے باقی کے پی کے اندر جس طرح سے ہوا چلی ہے، تو اس لیے وہ اب محسوس کی جا رہی ہے۔ پنجاب ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ تھا، لوگوں کو لگتا تھا پی ایم ایل این یہاں پر نہیں ہار سکتی، اب کے بعد لوگوں کو لگا ہے کہ 3 ماہ کے اندر ایک حکومت کو دوبارہ سے ہرا دینا یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی زندگی ساری یہ کام نہیں کر پائی، پی ٹی آئی نے یہ صرف 3 ماہ میں کر کے دکھایا ہے، تو اس لیے یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، یہ اس طرح کے جو دیہاتی ایریاز ہیں ان کے اوپر 5 سے 7,000 8,000 یہ جو نوجوان ووٹر ہیں ان کے اوپر ضرور اثر پڑے گا۔ اس لیے اس سیٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ جیت جائے، لیکن مقابلہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا خاصا مقابلہ ہے اور وہ اچھا مقابلہ ہوگا۔ پھر جو دوسری سیٹ ہے جہاں سے فہمیدہ مرزا الیکشن لڑی تھی، اس سیٹ کے اوپر بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی بڑا ٹف مقابلہ ہوا تھا، تقریباً جو ووٹوں کا فرق تھا وہ صرف 180 ووٹوں کا فرق تھا، دونوں نے 96,000 تقریباً ووٹ لیے تھے، 180 ووٹوں کے فرق سے فہمیدہ مرزا پی ایم ایل این جو ایم این اے منتخب ہو گئی تھی۔ یہاں پر جو شکست ہوئی تھی حاجی رسول بخش چانڈیو صاحب ہیں جو جہاں سے جو دوسرے امیدوار تھے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو تھوڑا ایج یہ ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی بڑے کم مارجن سے آ رہے تھے، اس دفعہ انہوں نے یہاں پر کام کیا ہے، ان کی صوبائی گورنمنٹ نے کام کیا ہے، کیونکہ وہ ان کے ایک زرداری صاحب کے بڑے رائیول ہیں، وہ جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں، اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو مقابلہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو فہمیدہ مرزا صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لیتی ہیں یا پھر وہ جی ڈی اے کے ہی امیدوار رہتی ہیں، یا جی ڈی اے اس دفعہ کوآپریٹ کر کے کس طرح سے وہ چیزوں کو لے کر چلتا ہے۔ بہرحال یہ آنے والے جو دن ہیں ان میں ہمیں یہ زیادہ واضح نظر آ جائے گا کہ وہاں پر جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بینک ہے ان کی اسٹریٹجی وہاں پر کیا بن رہی ہے۔ تو یہ جو آج میں نے ڈسٹرکٹ بتایا ہے آپ کو، یہ اس کی آج تیسری کیس تھی۔ جو پہلے میں نے 2 اپنی ایپیسوڈ اس حوالے سے کی ہے، اس کا میں جو لنک ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، اس کو بھی دیکھیے، پلیز سبسکرائب کیجیے میرے چینل، اور پھر اگر آپ کے اس حوالے سے کوئی بھی آپ کی سجیشن ہو پلیز کمنٹ کیجیے تاکہ مجھے اس حوالے سے پتہ چلے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط انالیسس کیا ہے تو اس حوالے سے بھی میری رہنمائی کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔